نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کارواں میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی تو اس زندگی کا مقصد ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام ہوا نہیں کرتا۔ تو جو کام مقصد کے تحت ہو وہی اصل کام ہے اور اسی میں کامیابی و کامرانی پوشیدہ ہے، اور جو کام بغیر مقصد کے ہو وہ ضائع ہونے والی شے ہے اور نتیجتاً اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ مقصد کے تحت زندگی گزارے۔ زندگی کا مقصد جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ہم اس ذات کو راضی کر لیں جس نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، خالق کو راضی کرنا، مالک کو راضی کرنا۔ تو جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائے اس نے سوائے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا اور کچھ نہ کیا۔ تو مخلوق کا معاملہ تو ایسا ہے، بندوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آج آپ سے راضی ہے، کل آپ سے ناراض ہے، آج خوش ہو رہے ہیں، کل وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن جس نے رب کو راضی کیا تو باقی ساری مخلوق اس کے ساتھ ساتھ خود راضی ہو ہی جائے گی۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا۔ اب رب کو راضی کرنا اور رب کو ناراض کرنا یہ دو معاملات ہیں۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورۃ المنافقون رکوع نمبر 2 28واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ دو باتیں، مال اور اولاد۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے بندوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ میرا رب
جس چیز کے بارے میں ان کی نشاندہی کر دے کہ یہ کام درست ہے تو ایمان والا اس کی طرف آ جاتا ہے، اور جس کام کی طرف نشاندہی کر دے کہ یہ کام درست نہیں تو ایمان والا ان کاموں سے بچتا ہے۔ ایمان والوں کی شان ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں پکارا اے لوگوں، نہیں، فرمایا اب تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے خاص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا لا تلھکم اموالکم، اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے کیا چیز؟ فرمایا مال۔ دیکھیں مال کے چکر میں لوگ رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں، اور کہاں سے مال آ رہا ہے کہاں کو جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، بس آنا چاہیے۔ سود خوری، حرام خوری، رشوت خوری کتنی عام ہو چکی ہے الیاذ باللہ۔ تو یہ تو ڈائریکٹ رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ مسلمان تو رب کو راضی کرتا ہے، میرے رب نے واضح فرما دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہے، یہ مال، یہ اولاد، کہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے۔ اب مال لوگوں کو کیسے ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، اس کی محبت میں نہ جانے بندہ کیا کیا کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا فرمایا اولاد۔ آج اولاد کی وجہ سے بندہ غلط کام کر جاتا ہے۔ بچے راضی ہو جائے، خاندان خوش ہو جائے، اس چکر میں بندہ رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس رب کو ناراض کر رہا ہے جس کی رحمتیں نعمتیں بندہ صبح و شام اٹھا رہا ہے، جس کی رحمتوں نعمتوں سے بندہ صبح و شام لطف اندوز ہو رہا ہے، جس کی طرف سے اسے راحت نصیب ہے، اسی کو ناراض کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ بچوں کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ خاندان کی وجہ سے۔ ناچ گانے، یہ خلط ملط والی رسمیں، شادی بیاہوں پر خاص طور پر نمازی حضرات بھی الیاذ باللہ، بڑے بہت سارے سے نمازی حضرات ہیں جن کے گھروں میں جب شادی کی محفلیں پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے یہاں بھی ناچ گانے تماشے نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کہا جائے حضرت آپ کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں بچے ناراض ہو جائیں گے، خاندان والے کیا سوچیں گے۔ کتنا ذہن ہمارا غلط ہو گیا، ہم نے اپنے ذہن کو کس جانب لگا دیا کہ خاندان والے راضی ہونے چاہیے اگرچہ رب بھلے ناراض ہو جائے الیاذ باللہ، رشتہ دار جو ہے وہ راضی ہو جائے رب بھلے ناراض ہو جائے، بچے ہیں بچے راضی ہو جائیں ان غلط کاموں کے چکر میں، لیکن رب جو ہے وہ بھلے ناراض ہو جائے الیاذ باللہ۔ یہ بہت عام باتیں ہیں فی زمانہ، اس لیے میرے رب نے فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ غافل نہ کر دے تمہاری اولاد، تمہارا مال و متاع۔ تو آج رب کو ناراض کر کے بچوں کو خوش کیا جا رہا ہے، خاندان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ روایت کا مضمون ہے کچھ لوگ جو ہے بندوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں کہ بندے راضی ہو جائے، خاندان راضی ہو جائے، اولاد راضی ہو جائے، بچے خوش ہو جائے، اس کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مخلوق بندے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ رب تو پہلے ہی ناراض تھا، اب بندے بھی ناراض ہو گئے، اب سب ہی ناراض ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جو رب کو راضی کرتے ہیں اگرچہ بندے ناراض ہو جائیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب رب راضی ہوتا ہے تو رب ساری مخلوق کو بھی اس بندے سے راضی فرما دیتا ہے۔ اب بندے بھی راضی ہو گئے، رب بھی راضی ہو گیا۔ اس کی مثال جو گانے باجے فلمیں ڈرامے وغیرہ بناتے ہیں، یہ گاتے ہیں، اس قسم کے خرافات کرتے ہیں، جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہوتا، ان کے پاس جانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ وہ جب مر جائے تو جنازے میں آپ بندے نہیں ہوتے، سب جانتے ہیں بندہ کیسا تھا۔ اور جب اس کو قبر کے سپرد کیا جائے تو قبرستان میں سوائے چند افراد کے کوئی نظر نہیں آتا۔ جب تیجا سویم برسی وغیرہ کے معاملات ہو تو مسجد ویران نظر آتی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جو ان کے
ایصال ثواب کے لیے جمع ہو۔ وجہ کیا بنی؟ انہوں نے زندگی میں بندوں کو راضی کیا، گانے بازوں کے چکر میں، فلمی ڈراموں کے چکر میں بندوں کو خوب راضی کیا، لیکن رب کو ناراض کیا۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ بندے بھی ناراض ہو گئے، کہ بندہ بھی کسی کام کا ہی نہ رہا۔ یہ جو فلمیں ڈرامے گانے بازے وغیرہ بناتے تھے، یا جو بھی معاشرے کی برائی کا سبب بنتے تھے، سود خوری کے چکر میں، حرام خوری کے چکر میں، رشوت خوری کے چکر میں، تو رب کو تو انہوں نے پہلے ناراض کر دیا تھا۔ بندے راضی تھے، اب یہ جب اس پوزیشن پر آیا تو بندے بھی ناراض ہو گئے۔ اب نہ رب رہا نہ بندے رہے، اب رب بھی دور ہو گیا، وہ پہلے ہی ناراض تھا، اب جو ہے بندے بھی ناراض ہو گئے، اس کے بعد میں کچھ نہ آیا۔ اس کے بعد مقابل وہ شخص جو ہر حال میں رب کو راضی کرتا ہے، اگرچہ بندے ناراض ہو جائے، اگرچہ اس کی ساری مخلوق جو ہے ناراض ہو جائے، لیکن رب کو ناراض نہیں کرتا۔ رب ہر حال میں وہ کوشش کرتا ہے رب راضی رہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ میرا رب بندوں کو بھی، ساری مخلوق کو بھی اس بندے سے راضی فرما دیتا ہے، جیسا کہ خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمہ اللہ، کتنا بڑا نام، 800 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا، آج بھی دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، دنیا کے کونے کونے میں آپ کے چاہنے والے، آپ کا نام سن کر جھومنے والے، آپ کو پہچاننے والے موجود ہیں۔ 800 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ پردادا، لکڑ دادا، چکر دادا، سکڑ دادا، یہ دادا کی جو قسمیں جاتی ہیں پیچھے پیچھے پیچھے، ہم میں سے اکثر ایسے جس کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا، حالانکہ ہماری خاندان، ہماری نسل نام ہی نہیں معلوم، لیکن ان کو 800 سال سے بھی زیادہ عرصہ کا وقت گزر چکا، لیکن ان کی سیرت بھی ہمیں معلوم ہے، ان کی قبر انور مزار شریف میں معلوم ہے، ان کا نام بھی زندہ ہے۔ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو جتنے ہندو تھے سارے آپ کے خلاف ہو گئے، اب مخلوق ساری ناراض ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے واحد اللہ شریک کی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ کیا بتوں کو پوچھتے ہو، یہ کیا حرکتیں کرتے ہو۔ انہوں نے بندوں کی پرواہ نہ کی، رب کو راضی کیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کا فائدہ دیکھا آپ نے کہ یہ سارے بندے اگرچہ ناراض تھے لیکن رب راضی تھا، کیونکہ رب کو راضی کیا انہوں نے، رشتہ دار، بچوں، خاندان، اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضامندی والی مجھے زندگی گزارنی ہے۔ رب نے کتنا کرم کیا، اس وقت ساری مخلوق ناراض تھی، رب راضی تھا۔ اب رب نے ساری مخلوق کو راضی کر دیا کہ 800 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا، لیکن ہر شخص خواجہ غریب النواز رحمہ اللہ کو جانتا ہے، اپنے دل میں اس بزرگ کی محبت کو سمائے ہوئے ہیں۔ تو کیا وجہ بنی؟ سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے رب کو راضی کیا، مخلوق کی، بندوں کی، خاندان کے، آس پڑوس کی کوئی پرواہ نہ کی، بس رب راضی ہونا چاہیے۔ جب رب کو راضی کیا تو رب تعالیٰ نے کام آسان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو بھی ان سے راضی فرما دیا، کیونکہ جب رب راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے، کیونکہ جس سے رب راضی ہوا رب نے باقی سب کو راضی فرما دیا۔ تو ہماری چاہت، ہماری تمنا، ہماری آرزو، ہمارے خیالات یہی ہو کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے۔ معاشرے کی جتنی خرافات ہے، خاندان کی جتنی رسم و رواج ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت سے اگر ٹکرا رہے ہیں، ہمیں ایسی رسموں کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، کوئی پاس نہیں رکھنا، ہمیں ایسی رسموں کی طرف جانا ہی نہیں۔ وجہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رسموں کی طرف ہم جائیں اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ آج ہم بندوں کو تو راضی کر لیں لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں، کیا پتہ کس وقت بلاوا آ جائے۔ تو بندے تو راضی تھے لیکن رب ناراض تھا، اب رب کی بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے، ہم نے تو اسے ویسے ناراض کیا ہوا تھا، کتنا برا حشر ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ اس وجہ سے ہر شخص کی چاہت ہو، ہر شخص کی تمنا ہو کہ رب کو راضی کرنا ہے، بس وہ راضی ہو جائے، ساری مخلوق اس کے پیچھے خود راضی ہو جائے گی۔ اب رب کو راضی کرنے والے کچھ کام احادیث مبارکہ میں گنوائے گئے ہیں، وہ کام اتنے شاندار ہے کہ جب ان کاموں کو بندہ کرتا ہے تو میرا رب، حدیث کے الفاظ ہے کہ میرا رب مسکراتا ہے۔ حالانکہ میرا رب جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، منزہ و مبرہ ہے، لیکن جیسی اس کی شان ہے وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا جب رب راضی ہو جائے مطلب مسکرائے، تو حدیث کے الفاظ ہے کہ جب یہ کام بندہ کرے گا تو رب مسکرائے گا۔ فرمایا جب رب مسکرائے، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے انتہا درجے کا راضی ہو گیا۔
خوش ہو گیا کہ میرے بندے نے یہ کام کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو رات کو اٹھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، آدھی رات کو اٹھا، وضو کیا صحیح طریقے سے، نفل نماز پڑھی، اب اس نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ میرا رب فرشتوں کے سائے میں یہ فرماتے ہیں، فرشتوں یہ بتاؤ اسے کس نے اٹھایا، کون سی چیز ہے جس نے اسے اکسایا کہ اس نے اپنے بستروں کو چھوڑا، مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، کون سی چیز ایسی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس نے یہ کام اس وجہ سے کیا کہ اسے جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ یعنی خوف اور امید، خوف جہنم سے، امید جنت میں جانے کی، اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ پہر کون سا ہے؟ آدھی رات ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز سے یہ پناہ چاہ رہا ہے میں نے اسے پناہ عطا کر دی، یعنی جہنم سے بچا لیا، اور جس چیز کا یہ طلبگار ہے وہ جنت ہے، فرمایا میں نے اسے عطا فرما دی۔ میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ شخص ہے کہ میرا رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ جنت عطا کر دی، جہنم سے پناہ دے دی، لیکن کیا فرمایا؟ مسکراتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا، کہ جب تیرا رب دنیا میں کسی کی طرف دیکھ کے مسکرائے جو اس کی شہ نشان ہے، خوش ہو، تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فلا حساب علیہ، اب میرا رب بروز محشر ایسے شخص سے حساب کتاب نہیں فرمائے گا، بغیر حساب اسے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ میرا رب اس سے راضی ہو گیا، اس سے خوش ہو گیا۔ تو یہ ہے خوش کرنے والے معاملات۔ اسی طریقے استغفار کرنا ہے، استغفار کی بڑی برکت ہے کہ استغفار کرنے والے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ استغفار کرتا ہے تو میرا رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تشریف فرما ہے، سواری پر سوار ہے، مقام حرا کے حوالے سے آتا ہے کہ اس جانب اب جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، انہوں نے ایک جگہ پر اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کیا اور استغفار پڑھا، اے اللہ مجھے بخش دے، تیرے سوا کون گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے پیچھے دیکھے، پیچھے علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے، ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ مسکراتے ہیں۔ اب حضرت علی بن ربیعہ حیران، یہ کیا ہوا؟ سواری پر سوار ہے، اچانک سے آسمان کی طرف نظروں کو اٹھانا، استغفار پیش کرنا، میری جانب دیکھ کے مسکرانا، تینوں باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ پوچھ لیا یہ کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک موقع تھا کہ میں اسی جانب آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تشریف فرما تھا، جس طرح اے علی بن ربیعہ تم میرے پیچھے بیٹھے ہو، میں وہ موقع تھا کہ میں حضور کے پیچھے موجود تھا، حضور کے پیچھے موجود تھا سواری پر۔ مقام یہی تھا حرا کے حوالے سے کہ یہاں سے گزر رہا تھا، اب حرا کا مقام اس جانب ہمیں جانا ہے۔ راستے میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظروں کو اسی مقام پر آسمان میں بلند کیا اور یہی دعا کی، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، تیرے سوا کون ہے بخشنے والا۔ پھر میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگے، تو جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا آج میں نے بھی آئینی اسی مقام پر اسی جگہ پر وہی عمل کر کے دوہرا دیا۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت، بھی آئینی وہی کام کر کے بتایا۔ آج مسلمانوں کی محبت انگریزوں سے ہے، مسلمانوں کی محبت مغربی لوگوں سے ہے، مسلمانوں کی محبت یہود و نصارہ سے ہے، تب تو ان کے طرز پہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ صحابہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے، کام کرتے ہوئے صرف، حالانکہ وہ حکم تو نہ ہوتا کہ میرے صحابہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ حکم تو نہ تھا، یہ تو صرف ایک عمل تھا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا۔ آپ نے وہ عمل کیا ہے، صحابہ نے دیکھ لیا، صحابہ کی نظر پڑ گئی،
اب صحابہ نے بھی اس مقام پر وہ عمل کر کے بتایا اور بتا دیا کہ صحابہ اپنے رسول سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، جس طرح اے علی بن ربیعہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے نا، میں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے آسمان کی طرف دیکھنا سواری پر اور پھر یہ دعا کرنا استغفار کی، پھر میری جانب دیکھ کے مسکرانا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ یار محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بندہ جب استغفار پیش کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو میرا رب اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ میرا رب پھر اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، استغفار کی برکت سے مسکراتا ہے۔ تو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا رب جب مسکراتا ہے تو میرے رب کے مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرا رہا ہوں، میں بھی خوش ہو رہا ہوں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ استغفار کی کتنی برکت ہے، لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، یہ رب کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اسی طرح کہ ایثار کرنا، ایثار کا معنی اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا، حالانکہ ہم خود بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن اپنی خواہش ترک کر کے کسی اور کو ترجیح دینا۔ مثال کے طور پر مجھے کسی چیز کی حاجت ہے لیکن کوئی اور آ گیا، حالانکہ حاجت میری ہے لیکن میں نے کسی اور کو ترجیح دی، وہ چیز اسی کو دے دی حالانکہ مجھے حاجت تھی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی ترجیح پر کسی اور کو ترجیح دے، حدیث کا مفہوم، میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر میں کوئی شخص ایک بار ایثار کرے، ایک بار صرف، اور یہ مشکل کام ہے۔ جیسے میں نے کہا ہمیں جس چیز کی حاجت ہو کوئی اور آ جائے ہم اسے دے دیں، یہ ہے ترجیح، یہ ہے ایثار۔ تو فرمایا کہ ایک بار زندگی میں کوئی ایثار کر دے، ایسے شخص سے بروز محشر مجھے حساب کتاب لینے میں حیا آئے گی، مجھے حیا آئے گی کہ میں ایسے شخص سے حساب کتاب لوں۔ مطلب کیا ہوا کہ میرا رب بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ صف کو سیدھا کیا جائے، صف جو ہے ان کو سیدھا کیا جائے کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ میرا رب، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صفوں کو درست کرتے ہیں میرا رب ان کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ صف سیدھا کرنے والوں سے میرا رب خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، کیونکہ میرا رب چاہتا ہے کہ بندے جو ہے فرشتوں کی صفت پر آ جائے۔ فرشتوں کی کیا صفت ہے؟ والصافات صفا، سورہ صافات 23واں پارہ، پوری سورت اسی نام پر نازل ہوئی، سورہ صافات، معنی قسم ہے ان لوگوں کی، ان کی قسم ہے، والصافات صفا، جو صف کو سیدھا باندھے ہوئے ہیں، صف سیدھی کیے ہوئے میرا رب ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، مراد فرشتوں کی صفیں۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ صفوں کو اس طرح کرو جس طریقے سے فرشتوں کی صفیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتوں کی صفیں اور ہم وہ کر لیں، وہ کس طرح؟ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی صف مکمل کی جائے۔ فرشتوں کی صفیں کیسی ہے؟ فرمایا صفوں کو مکمل کرتے ہیں، مل جل کر کھڑے رہتے ہیں، جب تک آگے جگہ موجود ہے پیچھے صف نہیں بناتے۔ فرمایا یہ فرشتوں کی صفیں ہیں، اور میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی فرشتوں کی صفت پر آ جائے، کہ جیسے فرشتوں کی صفیں ہیں میرے بندے بھی اسی صف بنانے والے کی طرف آ جائے، اسی طریقے صف سجانے کی طرف آ جائے۔ تو لہٰذا صف کا خاص اہتمام کیا جائے، یہ صف سیدھی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا جو صف کو ٹیڑھا پن کرتا ہے، اس میں ٹیڑھا کی کرتا ہے، ایسے شخص کے میرا رب دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا صف کے اندر جو جگہ باقی ہوتی بندہ اسے پور کرتا ہے، میرا رب اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب بھی صف میں آگے جگہ باقی ہے پیچھے صف نہ بنے، اسی روایت کو یاد رکھیں کہ ایسے شخص کی مغفرت کی خاص طور پر بشارت سنائی گئی ہے کہ صف کی جگہ کو مکمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ایک کام تھے رب کی رضامندی حاصل کرنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔